ابھی آپ جا کر دلیل کو خود ہی چیک کر سکتے ہیں. مفاتیح الجنان کھولیں، ماہ رمضان کی شب قدر کی عبادتوں کے اعمال کو جا کر دیکھیے گا. شب قدر میں یہ عمل ہے، شب قدر ہے ہوتا ہے کہ انشاءاللہ دیکھ کر یہ نقطہ حضرت کرتا ہے. شب قدر کی یہ عبادت ہے، دعائیں میں کبھی پڑھیں، بڑا دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، یہ تسبیح پڑھیں، یہ نماز پڑھیں، ساری عبادتیں ذکر کرنے کے بعد آخر میں شیخ عباس بری خاتمۃ المحدثین، یعنی وہ علی وہ شخصیت ہے کہ جو علم حدیث کی دنیا کے بادشاہ تصور کیے جاتے تھے. شیخ عباس بری آخر میں اعمال جہاں پر ذکر کرتے ہیں شب قدر کے اتنے تفصیلی اعمال ہیں، سارے اعمال کے بعد آخر میں کہتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان راتوں میں علم دین کی محفلوں میں شرکت کریں، جہاں پہ کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں اور ہمارے یعنی علم معرفت اگر وہ آپ کو ملتا ہے تو وہ ضرور سے اثر ہے. وہ صرف ایک مختصر اور محدود سوال کی خاطر پڑھ رہے ہیں، جبکہ معرفت انسان کے یقین میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے، اور جس کے پاس یقین آ جائے اس کے ذوق کو ہی عبادت قرار دیا گیا ہے. ایک بہت بڑا چھٹے کام فرماتے ہیں کہ یہ شخص اگر معلومات کے بارے میں بات کروائے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خدا سے قریب ہو رہا ہوں، حقیقت میں جھوٹ ہو رہا. لیکن ایسا شخص ہے کہ جو معرفت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی گزارنے کی بات ہے. اس لیے بعض روایات میں آ گئے ہیں کہ شک کے ساتھ عبادت کرنے سے بہتر ہے یقین کے ساتھ سو جانا. انسان شک میں ساری رات جاتے اور ایک شخص یقین کے ساتھ سو جائے، اس کا دونوں شک سے بہتر ہے، اس کی عبادت سے بہتر ہے. اور اسی لیے عالم کو یہاں پر عالم سے مراد ہے وہ مولوی نہیں ہے. عالم سے مراد ہے جس کے پاس معرفت ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس معرفت ہے وہ اللہ سے بہتر ہے کیونکہ اس کے پاس معرفت ہے. لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کروں لیکن مجلس سے آنا کا مقبول بنتا ہے تو سارے کاموں پر مجلس کے حسین ابن علی کو ترجیح دیا جائے اور اس وقت حضرت پر آنے بیٹھا کریں، اس لیے کہ یہاں بیٹھنے والا پورا ایسا ہے کہ وہ بڑے امام حسین کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. انسان کچھ سیکھتا ہے، کچھ سنتا ہے، کوئی نہ کوئی بات اس کے دل پر اثر کرتی ہے. قرآن کہتا ذکر یہ تذکرہ بار بار ہوتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ جو ذکر ہے کیا کرتا ہے نفع دیتا ہے، دلوں کو زندگی دیتا ہے. امام معصوم حضرت امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو بات ہے، ہمارا جو کلام ہے وہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے. جیسے حدیث یا کوئی کلام امام معصوم یا فضیلت اہل بیت انسان سنتا ہے اس کے دل کے اندر ایک سرور پیدا ہوتا ہے، ایک خوشی کی کیفیت آتی ہے. یہ افضل ہے اس کے بعد. لہٰذا میں نے مجالس سے اللہ کا سلسلہ پارا جاری و ساری ہے اور یہ ایام غم بھی ہے اور ایام غم ہونے کے ساتھ ساتھ ایام انقلاب یعنی سرکار سید الشہداء کی قربانی، سرکار سید الشہداء کی قربانی خدا کے نام کے لیے، اللہ کے نام کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے امام حسین. اور جب امام حسین کی قربانی کو زندہ رکھا ہے ان دنوں میں یہ جو دل چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شہزادی زینب کبریٰ نہ ہوتی، میں خاص طور پر شہزادی کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس بہت سارے روایات ہیں. ایک کتاب ہے قصائد زینبیہ، کوئی تفصیل ہے انشاءاللہ وقت الفوقت پر آپ کی خدمت میں شہزادی کا ذکر آتا رہے گا. آج فقط یہ بات
کہ شہزادی نے امام حسین کی محنت کو بچایا. میں کل بھی اچھا بات کر لی مجلس سے آگاہ کہہ کر کہ یزید تو اپنے طور پر میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کو قیدی بنا لوں اور اپنے بغض اور اپنے نفاق اور اپنی دشمنی کو نکال رہا تھا اور اپنے سیاسی بھلے کو حاصل کرنے کے لیے ان ہستیوں کو بازاروں سے شہروں سے دیہاتوں سے گلی گلی کوچا کوچا گزر رہا ہے. لیکن حقیقت میں جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزر رہا ہے شہزادی زینب الکبریٰ امام حسین کی قربانی کو زندہ کرواتے ہیں. شہزادی کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے. قصدی کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں آج کے حد تک اور اسی طرح ہمیں امام حسین کے ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قافلہ ہے شام کے دروازے کے قریب اور میں الگ خصوص کربلا کی مائن تھی عجیب مائن. کل بھی میں نے ایک جملہ کہا میں چاہتا ہوں کہ ایک شہزادی کا ذکر آج کی مجلس سے ادا ہے کیونکہ مستقل اس بیوی کا ذکر تفصیل سے نہیں آتا ہے. یہ کون ہے؟ انسٹاگرام کی ہے اس شہزادی کا ربا. ہمارے اماموں میں ربا کے نام سے شہزادی امام حسین کی زوجہ جناب ربا کے دو بچے ایک انہیں 6 مہینے کا علی اصغر اور ایک 3.5-4 برس کی سکینہ سے. میں ضرور یہ بڑی باوقار شہزادی ہے اور کیا مقام اور مرتبہ. شب عاشور جب امام حسین خیموں کے قیام میں رہے تو ایک خیمے سے کسی بیوی کے روم کی آواز. امام جیسے ہی خیمے میں گئے تو دیکھا کہ یہ جناب رباب ہے کہ جو میری اب بتائے. امام نے سوال کیا بیوی آپ نے کیا فرما رہے؟ شہزادی جناب رباب کو جواب دیا اے مولا میں ابھی خیموں سے دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں کہ ہر بیوی اپنے بچے کو تیار ہے. شہزادی ام لیلا علی اکبر کو تیار کر کے کہہ رہی ہے پتا کل قربانی میں دن. جناب ام فرما شہزادہ قاسم کو تیار کر رہی ہے فرماتی بیٹا کل قربانی کا دن ہے تمہیں لڑنا ہے. پھر فرماتی ہے اے میرے مولا اس گھر نے مجھے سب کچھ دیا کاش میرا بھی کوئی بڑا بچہ ہوگا تو آج میں اسے تیار کرتی اور کہتی کہ کل حسین ابن علی پر قربان ہونے کا دن ہے. میرا بیٹا ہے بہت چھوٹا ہے ایک اللہ نے بیٹی کی ہے جس پر سے دھیان صاحب ہے. ابھی یہاں پر مقتل کو خاموش ہے کہ امام نے کیا جواب دیا لیکن اجب امام نے یہ جواب دیا ہو کہ اے ربا جیسا جہاد بچے کریں گے ایسا جہاد تو کسی کا نہ ہوگا. 6 مہینے کے بچے کا جہاد بھی اللہ سے بڑا لگے گا. 6 مہینے کے بچے کا جہاد بھی اللہ سے بڑا لگے گا. اور جہاں تک تعلق ہے اس 4 سال کی سکینہ کا تو اس کا جہاد کربلا سے شروع ہوتا ہے تماچوں کی صورت میں احتیاطوں کی صورت میں قوروں کی صورت میں کبھی کربلا سے کوفہ سے شام کی منزلوں میں. کسی نے امام سجاد سے پوچھا تھا کہ جب آپ کی بہن کو اونٹ کی پشت سے اتارا گیا تو پورا خون آلود تھا. امام سجاد نے ارشاد فرمایا کہ میری بہن کو اونٹ کی پشت پر رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے. تو شہزادی کے بچوں کا دھیان کرو لیکن شہزادی کا جہاد میں سوال فرمائیے جناب رباب کی بات کر رہا ہے بس کوئی جملے تاریخ کہتی کہ جب عاشور کے دن ان بیویوں کو اپنے شہیدوں کے جنازوں سے گزارا گیا تو ایک مرتبہ بیوی ام رباب
امام حسین کے جنازے پر پہنچے اور امام حسین جنازے کا طواف کرنے لگی اور بی بی نے مرثیہ کہا. اس مرثیے کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرماتی ہیں میرے آقا اے میرے والی میں آپ کربلا کی کہتی ہوئی ریل پر چھوڑ کر جا رہی ہوں. میں نے دیکھا آپ کا جنازہ پامال ہوا. میں نے دیکھا کہ آپ کو پانی نہیں دیا گیا ہے. موت سے باتیں کرتے ہوئے جب تک زندہ رہو گی ٹھنڈا پانی نہیں پیو. جب تک زندہ رہو گی گناہ میں بیٹھی رہو گی. تاریخ لکھا یہ بیوی قیدی ہو کر کوفے سے شام گئی اور شام سے جب یہ قافلہ پلٹ کر واپس آیا تو بیوی دن میں ہمیشہ بیٹھی اور جب کربلا کے قافلہ پہنچا اور ہر بیوی اپنے اپنے وارث کے جنازے کی طرف بڑھی. امام سجاد نے دیکھا کہ بیوی روا کربلا میں کبھی اس گڑھ پر جاتے ہیں کبھی اس گڑھ پر. امام سجاد نے سوال کیا اماں آپ کیا کرتے ہیں؟ شیطان نے کہا بیٹھے تمہیں سب کی قبر تو بتایا کہ 6 مہینے میرے 6 مہینے کے بچے کو تم نے کہاں پر کیا ہے؟ کہا اماں نے مجھے بابا کسی کے برابر کیا. میں نے اسے بابا کسی کے برابر کیا. اس کے بعد یہ قافلہ روایت کہتی جب شام سے چلنے لگا تھا تو ایک مرتبہ سب تیار ہے ایک گھنٹوں میں بیٹھ گئے تھے لیکن ایک بیوی کم نظر آئی. امام سجاد نے کہا میں جانتا ہوں وہ بیوی کون ہے. ایک مرتبہ امام سجاد خانے میں گئے اور دیکھا ایک چھوٹی سی قبر ہے. جناب مولا اس قبر کے اوپر بیٹھی ہے کوئی ستارے لگا ہوا ہے. کہاں کتنے چلتا ہے ہم نے کہا اب میرا مدینے میں کون رہ گیا ہے بیٹا کربلا میں رہ گیا ہوں شام میں رہ گئی. امام سجاد نے کہا وہاں ہمیں واپس چلنا ہوگا. بس یہ شہزادی پلٹ کے مدینے آئی. تاریخ میں لکھا ہے جب تک زندہ رہے ٹھنڈا پانی نہیں پیا. یہ بیوی ہمیشہ دھیان میں کہتی تھی امام حسین کے جنازے پر لاشیں پر یہ وعدہ کیا تھا یہ میرا وعدہ ہے کہ ٹھنڈا پانی نہیں پیوں کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی. تاریخ لکھا ایک دن مدینے میں کتنی بارش ہوئی. شہزادی صحن خانہ میں بیٹھی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب امام سجاد کے پاس فرمایا اے تیری بیٹی چلو رواق کو لکھ کر آتے ہیں اتنی بارش میں صحن میں بیٹھی ہوئی ہے آج تو کہوں گے تو شاید واپس آ جائے. تاریخ میں لکھا شہزادی زینب امام سجاد آگے بڑھے جناب رواق کے قریب آئے اور ارشاد فرمایا مہمان اب آپ چلیے گا اتنی بارش ہو رہی ہے آپ کا مناسب نہیں ہے بیٹھنا. شہزادی نے فرمایا بیٹے تم کو جانتا ہے میں نے میرے بابا سے وعدہ کیا تھا میں نے تیرے بابا کے جنازے پر وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی میں اسی جگہ پر بیٹھی رہوں گی. یہ سلسلہ چل رہا تھا. ایک مرتبہ امام سجاد نے ارشاد فرمایا ابا میں زمانے کا امام ہوں آپ کا بھی امام ہوں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے اٹھیے اور حجرے کی طرف چلیے. تاریخ میں لکھا ہے ایک طرف سے امام سجاد ہے ایک طرف سے شہزادی جناب زینب آئی. جناب نواز کو اٹھایا نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار تو میرے وعدے کی لاج رکھنا. ایک امام کے جنازے سے وعدہ کیا تھا دوسرا امام مجھے حکم دے رہا ہے اب یہ وعدہ تیری طرف گیا. یہ کہہ کے بیوی جب امام سجاد نے جو بات کہا انا للہ و انا الیہ راجعون خدا کی وعدے کی لاج رکھی. رباب نے اپنا وعدہ نبھایا اسی مقام پر روح پرواز ہوئی اور آدھا دین میں ائمہ اہل بیت صالح متصل ولا نقول ما على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا لباس پڑھے عزت و جلالت کا لباس کا شہزادی ام ربا باب الحوائج کی والدہ گرامی پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے ہماری کرسی کو قبول فرمائے ہماری عزاداری کو قبول فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں مزارات ہیں اپنی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. پروردگار حالیہ حالات کے اعتبار سے دعا گو کی پروردگار
اہلیان ایران، اہلیان لبنان، غزہ و فلسطین جہاں مومنین و مسلمان پریشانیوں سے دو چار ہیں، خدایا ان کی حفاظت فرما، خدا ہمارے عزت و عظمت کی حفاظت فرما، دشمنان دین، دشمنان تشدد و دشمنان اسلام جو قابل ہدایت ہیں اس کو نابود فرما، اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے آپ نے حجت کے حقوق میں تعطیل فرما، ہمیں مہلت کے ساتھیوں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب